شاور زلمی PSL 11 کی جو سٹارٹ اس نے بڑا اچھا لیا تھا اور اختتام میں چیمپئن بن کے نکلی ہے بڑا شاندار. یعنی 2017 کے بعد 2026 میں یہ ٹیم ایک نئے روپ میں نظر آئی. بابر اعظم کی قیادت میں یہ ٹیم یکجا اور نئے روپ میں اور آخری گیند تک فائٹ کرنے والی نظر آئی. اور کسی بھی ٹیم کا یعنی 7 ٹیمیں بقیہ تھی, کوئی بھی ٹیم اس کے دور دور تک اس کے نزدیک نہیں آ سکی, اس کا مقابلہ نہیں کر سکی. لیکن اس دوران اس PSL کے 11 کے دوران ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور وہ انسیڈنٹ کون کرتا ہے؟ وہ لاہور قلندر, جو امپیکٹ ڈالنے میں, جو اس قسم کی حرکتیں کرنے میں کافی پاپولر ہے. وہ کمزور سے کمزور ٹیم سے بھی شکست کھا جاتی ہے اور طاقتور سے طاقتور ٹیم کو شکست دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. اور اس نے اب ایک اس نے شکست کھائی ہے 12 میچوں میں, PSL 11 کے 12 میچوں میں ایک شکست ہے اس کی, اور وہ شکست کس سے ہے؟ لاہور قلندر سے. باقی کوئی بھی ٹیم اس کے قریب بھی نہیں جا سکی. اور جب یہ پلے آف مرلے سے جیت کے فائنل کے لیے گئی تو فائنل لگ رہا تھا کہ بڑا شاندار ہوگا, بڑا جاندار ہوگا, اس لیے کہ حیدرآباد کنگز میں جو پہلی مرتبہ جناب ٹورنامنٹ کا حصہ رہی ہے, وہ شروع میں ابتدائی میں مشکلات سے دو چار ہوئی ہے, لڑکھڑاتی رہی, اور لڑکھڑا کے اس نے کم بیک کیا. یعنی ایک زخمی شیر کی طرح اس نے کم بیک کیا. اور جب کم بیک اس قسم کی ٹیم واپس کم بیک کرے تو وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے. اور جب ٹاس جیت کے میچ شروع ہوا, فائنل شروع ہوا, ٹاس بابر اعظم نے جیت کے دعوت دی, تو جب میچ کا پہلا اوور اور پہلی گیند ہوئی ہے, پہلی گیند پہ لبوشیر نے سنگل لے کے افتخار سے تو سٹرائک کو روٹیٹ کیا, سامنے ماں صداقت آئے. دوسری گیند اس اوور کی دوسری گیند تھی, ماں صداقت پہلی گیند سامنا کر رہے تھے اور زوردار چھکے سے آغاز کیا. اس سے لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم جو ہے تو یہ بالکل نہ جیت کی طرف جانا ہے اس نے, اور یہ عزم یہ لیا ہوا ہے کہ ان کے بولرز کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. اسی دباؤ کے چکر میں 16 رنز کے اوپر ماں صداقت آؤٹ ہو گئے. ماں صداقت جس گیند کے اوپر آؤٹ ہوئے وہاں پہ لگ رہا تھا کہ یہ ڈبل مائنڈیڈ ہے کہ اس کو میں ہٹ کروں یا اس کو چھوڑ دوں, اور اسی کشمکش میں باسط کے گیند جو تھی اس میں یہ کیچ آؤٹ ہو گئے عبدالصمد کے ہاتھ. 16 کے اوپر ان کی پہلی وکٹ گری, پھر بھی کوئی ایشو نہیں تھا, گیپ پھر بڑھ رہی ہے. 51 کے اوپر ان کی دوسری وکٹ گر گئی, لیکن سٹرائک جو تھی وہ ان کی مینٹین تھی. 72 کے اوپر ان کی تیسری وکٹ گری, اس وقت بھی سٹرائک مینٹین تھی, اور 72 کے اوپر جو تیسری وکٹ گری ہے وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور 72 کے اوپر جو تیسری وکٹ گری وہ کون ہے؟ وہ عثمان خان ہے, جو حیدرآباد کنگز مین کا سب سے انفارم بیٹسمین. اور اس کو آؤٹ کرنے والا کون ہے؟ پشاور زلمی کا سب سے انفارم بالر سفیان مکین, اس نے LBW آؤٹ کر کے. جیسے وہ LBW آؤٹ ہوتا ہے حیدرآباد کنگز مین جو ہے تو وہ دباؤ کا شکار ہو گئی, اور 76 تک پہنچتے یہ 6 وکٹیں گوا بیٹھی تھی. یہ تیسری وکٹ گری, پھر 73 کے 73 کے اوپر ان کی چوتھی وکٹ گری, 73 کے اوپر ہی ان کی پانچویں وکٹ گری, اور 76 کے اوپر ان کی چھٹی وکٹ گر گئی. جب یہ چھٹی وکٹ گر گئی اس میں 2 رن آؤٹ شامل ہے اور ایک میکسویل کی اسٹوپڈ شاٹ شامل ہے. تو اس کے بعد اب یہ اس جنگل سے پھر پشاور زلمی کے بالرز کے جنگل سے پھر نکل نہیں سکے. ایک سائم ایوب کھڑے رہے, وہ آخر تک فائٹ کرتے رہے, لیکن اس کا ساتھ کسی نے نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں وہ جو رن آؤٹ تھا وہ بڑا نہ ہوئے, خاص کر کے اسپیشلی جو پریرا کا رن آؤٹ تھا وہ سکور نہ لیتے تو ٹھیک تھا, بلکہ وہ رن آؤٹ جو ہے تو اس نے نقشہ چیک کر لیا, چونکہ پریرا جو تھا اس نے پلے آف مرلے میں اچھی پرفارم کیا تھا. اور یہ پریرا وہی ہے جس نے لاہور قلندر کو پچھلے ٹورنامنٹ میں فائنل میں نہ جتوایا, میں اہم کردار ادا کیا تھا. اور ایسے کروشل موقع کے اوپر چونکہ پریرا اب سکور کر رہا تھا, پریرا اب فارم میں آ رہا تھا,
ایک تو پریرا کا وہاں پہ رن آؤٹ ہونا ان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوا، اور دوسرا میکسویل کو نہ اوپر پریرا کے سے اوپر بھیجنا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. یعنی میکسویل سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حسان خان کو نہ بھیجنا چاہیے تھا، حسان خان کے بعد میکسویل جانا چاہیے. میکسویل ایک تو دوڑ نہیں سکتا، رننگ اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میکسویل جو ہے تو وہ ٹوٹلی ہیٹنگ کرتا ہے، اور اس وقت سچویشن یہ تھی کہ وکٹ کے اوپر ٹھہرنا، اور وہ پریرا کر سکتا تھا. میرے خیال میں وہ اگر نیازی کے آؤٹ ہونے کے فوراً بعد جب نیازی رن آؤٹ ہوا تو اس کے بعد نہ پریرا آ جاتے تو شاید کوئی بہتر ہو سکتا تھا. لیکن وہاں پہ نہ جیسے یہ وکٹ دے گیا، اور پھر نیکسٹ 2 ہی گیندیں اس کے نے کھیلی اور وہ بھی رن آؤٹ ہو گیا پریرا بھی، اور وہاں سے پھر جو ہے تو حیدرآباد کنگز مین نکل نہیں سکی. لیکن حیدرآباد کنگز کے مین کو میں پھر بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ حیدرآباد کنگز مین ایٹ لیسٹ فائنل تک تو پہنچی. یعنی ابتدا کوئی اس کی اتنی اچھی نہیں تھی، وہ لڑکھڑا گئی تھی، 4 میچ ہاری تھی، پھر وہاں سے کم بیک کر کے پھر نہ اس کو نہ ایسا ہو گیا تھا کہ یا لاہور پہنچے گی، یہ تو پہنچ ہی نہیں سکتی، اس کو اتنا ٹارگیٹ کرنا پڑے گا، اتنے سے شکست دینی پڑے گی پھر جا کے پہنچے گی. تو وہ تقریباً ناممکن تھا، 95% تھا کہ لاہور قلندر جو ہے وہ کوالیفائی کرے گی. لیکن اس نے وہاں پہ بھی نہ زبردست پرفارمنس دی پنڈیز کے اگینسٹ، اور 244 رنز کر کے ان سے 108 رنز، یعنی 136 رنز کے اوپر ان کی پوری ٹیم کو ناو آؤٹ کر دیا، اور 108 رن سے جیت کے وہ کوالیفائی ہو گئی. اور کوالیفائی ہو کے پھر ملتان سلطان کے لیے بالکل نہ ایک نمایاں طور پہ نہ ملتان سلطان کے اگینسٹ نظر آئی. پھر اسلام آباد یونائٹیڈ کے نہ تقریباً نہ وہ جیتے ہوئے اسلام آباد یونائٹیڈ، وہاں سے نہ انہوں نے نہ اپنی گیم اپنے ہاتھ میں لے کے چیمپئن فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. تو اتنی زبردست ٹیم، اتنے اتار چڑھاؤ دیکھ کے، اتنے کرنچ مومنٹ دیکھ کے تو وہ فائنل پہنچی تھی. اب اس کے لیے فائنل ایک اس میں تھوڑی سی بھی غلطی جو ہے تو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی. دوسری سائڈ پہ طاقتور ٹیم بھی تھی، دوسری سائڈ سے پھر بابر اعظم کی کیپٹنی میں ایک بڑی منظم ٹیم نے اب بن چکی تھی، اور اس میں ناہید رانا بھی آ گئے تھے. تو یہاں پہ جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 72 سے لے کے 76 تک تھا، یہاں پہ جناب جو حیدرآباد کنگز میں میچ ہار گئی تھی، اور یہ میچ جو تھا تو وہ شاور زلمی کے ہاتھ پہ چلا گیا تھا. پھر 129 رنز بنا سکی، اور 129 کے جواب میں اب آپ دیکھیں فائٹ ان کی دیکھیں، ابتدا پہلے اوور میں ہی نہ 2 وکٹیں، اور جب وہ بھی آؤٹ ہوئے تو پورا کراؤڈ جو تھا وہ خاموش ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا. نہیں، بابر اعظم پہلی ہی گیند کے اوپر آؤٹ ہوئے، اور بابر اعظم یہ تمام تقریباً 32,000 کراؤڈ وہاں پر موجود تھا لاہور اسٹیڈیم میں، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، اور تقریباً 90% جو تھے وہ سپورٹر تھے شاور زلمی کے. وہ کس وجہ سے تھے؟ بابر اعظم کی وجہ سے تھے. اور بابر اعظم جب پہلی گیند پر نہ آؤٹ ہوئے تو وہ سائلنٹ ہو گئے، سارے خاموش پریشان ہو گئے. اور 40 تک پہنچتے پہنچتے ان کے 4 صفے اول کے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے، پھر آؤٹ ہو گئے. پھر مقابلہ ایسے لگ رہا تھا کہ نہ بڑا جو ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ایک وکٹ گر جائے تو شاور زلمی سے میچ چھینا جا سکے. لیکن یہاں پہ میں کریڈٹ دیتا ہوں نہ ہارڈی تو ویسا بھی اس نے تو بولنگ میں بھی بڑی زبردست بولنگ کی ہے، یعنی 27 رنز دے کے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. لیکن جو بیٹنگ اس نے کی ہے نا، بہت ہی شاندار بیٹنگ کی ہے اس نے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عبد الصمد ہے، یہ تو فنش کر کے آئے نا ہارڈی. عبد الصمد بھی فنش کے قریب جا کے کیچ آؤٹ ہوئے، لیکن عبد الصمد اور اس کی جو بیٹنگ تھی بہت ہی لاجواب بیٹنگ تھی. عبد الصمد نے 48 رنز کی اننگز کے لیے، لیکن انتہائی ذمہ دارانہ اننگز کے لیے، انتہائی سینسیبل اننگز کے لیے عبد الصمد نے. ہارڈی پہلے میچوں میں بھی نہ پرفارم کر رہا تھا، لیکن عبد الصمد اس طرح پرفارم نہیں کر رہا تھا جس طرح ہارڈی نہ کر رہا تھا. یہ ہر میچ میں پرفارم کر رہا تھا، لیکن عبد الصمد نے جب کروشل موقع آیا، جب 40 کے اوپر ان کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے، تو اس وقت اس نے بالکل ایک سینسیبل اسٹوپڈ قسم کا کوئی شاٹ نہیں کھیلا، سینسیبل سنگلز ڈبل، اور جو لوز ملتی تھی اس کو ہٹ کیا ہے اس نے. اور اس نے نہ پورا ساتھ ہارڈی کا دیا، اور ان دونوں نے جو ہے تو مکمل طور پر یک طرفہ کر دیا تھا. ایک یک طرفہ میچ جو ایک لگ رہا تھا کہ 40 کے اوپر جب 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو یہ لگ رہا تھا کہ نہ یہ میچ کافی کانٹے دار ہوگا اور کافی کلوز ہوگا. 129 بھی کافی مشکل لگ رہا تھا، لیکن یہاں پہ ان دونوں نے نہ بڑی زبردست پرفارمنس کر کے تو اس کو بالکل ایزی کر دیا، ون سائیڈڈ. اور یوں نہ
پشاور زلمی جو ہے تو وہ چیمپئن بنی ہے، اور بابر اعظم کی قیادت میں یہ پہلا ٹائٹل ہے، اور تقریباً 9 سال کا انتظار کرنے کے بعد، ایک طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد انہیں جا کے یہ ٹائٹل ملا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ حیدرآباد کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں، حیدرآباد کی تھنک ٹینک کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کرائسس آ جاتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اس سچویشن میں پہلی مرتبہ آ کے پھر فائنل کھیلنا، یہ آپ کی بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو بھی کنگریچولیشن کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کو، آپ کی مینجمنٹ کو، آپ کی تھنک ٹینک کو بھی۔ یہاں میں کراؤڈ کو بھی نہ اپریشیٹ کرتا ہوں، نہ کہ کراؤڈ ایک بڑی تعداد میں نہ وہاں پہ تقریباً 32,461 تھے، اور بالکل جگہ نہیں مل رہی تھی نہ وہاں پہ، پوری طرح کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، خاصا دلچسپ صورتحال تھی نہ، ایک چوکے اور چھکے کے اوپر اور وکٹ کے اوپر وہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اور زیادہ تر سپورٹر جو تھے وہ پشاور زلمی کے تھے۔ پشاور زلمی جو تھی تو یہ ایک 2017 کے بعد، تو اوور آل جو تھا تو پی ایس ایل 11 جو تھا تو خاصا دلچسپ، اور اوور آل جو تھا پشاور زلمی کے لیے بڑا شاندار تھا، کیونکہ نہ پشاور زلمی جو ہے تو اس نے سٹارٹ بھی بہت اچھا کیا اور اختتام بھی نہ بہت ہی زبردست کیا، اور اس طرح نہ پشاور زلمی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ایس ایل 11 تھا، اس میں پشاور زلمی کی گردی ٹیمیں گھوم رہی تھی، یہ ایک ون سائیڈڈ تھی، بالکل علیحدہ، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ تو بڑا زبردست میچ رہا، بڑا نہ دلچسپ رہا، سنسنی خیز تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا نہ، چونکہ 40 رنز کے اوپر جب 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو اس وقت سنسنی تو آئی تھی، لیکن بعد میں عبد الصمد اور ہارڈی نے نہ گیم کو جو ہے تو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ لیکن یہاں پہ اب چونکہ میچ ہو گیا ہے، لیکن میں یہاں پہ جو ہے صرف جو نیازی کے رن آؤٹ ہونے کے بعد میکسویل کا جانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، چونکہ میکسویل نے شارٹ ہی اس قسم کی کھیلی ہے، اور اس کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ تو کھیلتا ہی اسی طرح ہے نا، اور تو وہ وکٹ دے کے نہ وہاں پہ چلے گئے، اور اس کے ساتھ ہی نہ وہ اگلے اوور میں نہ وہ رن آؤٹ ہو گئے، اور یہاں سے نہ ایسا اسلام یہ حیدرآباد کنگز مین جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہوئی اور پھر نکل نہیں سکی، اور پھر پشاور زلمی نے ایک اپنا ٹائٹل جس کی وہ ڈیزرو کرتے تھے، یقینی طور پر یہ ڈیزرو کرتے تھے، اس ٹیم نے نہ پورا نہ ٹورنامنٹ جو ہے تو بڑا شاندار کھیلا تھا، اور ایک جو شکست جو داغ لگا تھا وہ لاہور قلندر ایک نمایاں ٹیم ہے، اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کمزور اور طاقتور ٹیم سے تو کمزور سے ہار جاتی ہے، طاقتور کو شکست دیتی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، وہ بڑے سے بڑے ٹارگیٹ کو چیز بھی کر لیتی ہے اور لو سے لو ٹارگیٹ کے پیچھے ہار بھی جاتی ہے، تو اس کا ایک اپنا نام ہے، اور اس نے وہ کام جو ایک آدھ ہر پی ایس ایل میں وہ کچھ نہ کچھ دکھاتی ہے، اس نے دکھایا ہے پشاور زلمی کے ساتھ۔ لیکن پشاور زلمی کے بابر اعظم کے فینس کو میں بہت مبارک دیتا ہوں، پشاور زلمی کے فینس کو میں بہت مبارک دیتا ہوں، حیدرآباد کنگز مین کے فینس کو بھی میں بہت مبارک دیتا ہوں کہ وہ پہلی مرتبہ آئی اور فائنل کے لیے کوالیفائی کیا اور فائنل کھیلا ہے اس نے، ایٹ لیسٹ فائنل بھی کھیلنا، چونکہ جب یہ پی ایس ایل 11 تھا تو نہ تو پنڈی ہمارے کھاتے میں تھی نہ ہی پشاور زلمی تھی، یہ سوری نہ ہی حیدرآباد کنگز مین سے ہمارے کھاتے میں جو تھی تو وہ ٹیمیں دوسری تھی، جس طرح نہ اسلام آباد یونائٹیڈ ہے، ملتان سلطان ہے، یہ طاقتور ٹیمیں تھیں، تو ہمارے ذہن میں یہی تھے لاہور قلندر ہے، اور ان سب کو نہ بیک کر کے تو فائنل کھیلنا، یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز کی بات ہے، اور امید یہ ہے کہ نیکسٹ پی ایس ایل میں یہ نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اترے گی، اور پشاور زلمی نے جو ان کو فائنل میں شکست دی، اس کا بدلہ وہ نیکسٹ پی ایس ایل 12 میں کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، خوش رہیے، آباد رہیے، اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔